بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 032143428867 پر ہم سے رابطہ کریں۔ حصہ دوم، 1971 تا 1975، صفحہ نمبر 81۔ باب نمبر 6، میرا تحقیقاتی کردار۔ انڈونیشی حکومت، ایشیائی ترقیاتی بینک اور یو ایس ایڈ کے ساتھ ہمارے معاہدے کا تقاضا تھا کہ ہماری ٹیم کا کوئی رکن ماسٹر پلان میں مذکور آبادی کے بڑے بڑے مراکز کا معائنہ کرے۔ اس شرط پر پورا اترنے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا۔ چارلی نے اس مسئلے کو یوں پیش کیا: تم نے امیزون کے حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ تم بہتر جانتے ہو کہ حشرات الارض، سانپوں اور گندے پانی سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ ایک ڈرائیور اور مترجم کے ساتھ میں نے بہت سی خوبصورت جگہ دیکھی اور کچھ اداس قسم کے مقامات پر قیام کیا۔ میں مقامی تاجروں اور سیاسی رہنماؤں سے ملا اور معاشی ترقی کے بارے میں ان کے خیالات سنے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کی اکثریت معلومات مہیا کرنے سے جھجک رہی تھی۔ وہ میری موجودگی سے خوفزدہ تھے۔ ان کا ایک ہی گھڑا گھڑایا بیان ہوتا تھا کہ ہمارے اعلیٰ عہدیداروں سے ملے یا سرکاری ایجنسیوں اور جکارتا میں اداروں کے صدر مقام سے رجوع کریں۔ مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ شاید میرے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اس قسم کے سفر بالعموم مختصر ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن کے درمیان میں برنونگ میں واقع اپنے دفتر وسمہ بھی آتا جاتا رہتا تھا۔ جو خاتون ان معاملات کی منتظم تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو مجھ سے چند سال چھوٹا تھا۔ اس کا اصل نام تو رضمان تھا، لیکن اس کی ماں کے سوا ہر شخص اس کو ریزی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک مقامی یونیورسٹی میں وہ اکنامکس کا طالب علم تھا اور اس نے فوراً ہی میرے کام میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ کسی وقت ضرور مجھے کسی ملازمت کے لیے کہے گا۔ اس نے مجھے انڈونیشی زبان بھی پڑھانا شروع کر دی۔ جیسے انڈونیشیا نے ہالینڈ سے آزادی حاصل کی تو صدر سیوکارنو کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ انڈونیشی زبان کو عام فہم بنایا جائے۔ اس پورے مجمع الجزائر میں 350 سے زائد زبانیں اور مقامی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ سیوکارنو کا یہ احساس بجا تھا کہ انڈونیشیا کو ایک مشترکہ فرہنگ کی ضرورت تھی تاکہ بے شمار جزائر اور متعدد تمدنوں پر مشتمل اس ملک کو متحد کیا جا سکے۔ اس نے ماہرین لسانیات کی ایک بین الاقوامی ٹیم تیار کی جس نے اچھے نتائج دیے اور بھاشا انڈونیشیا وجود میں آئی۔ اس کی بنیاد تو ملائی زبان تھی، لیکن اس میں بہت سے آفعال یعنی ٹینس چینجز کی تبدیلی، بے قاعدہ فعل یعنی ورب اور گرامر کی دیگر پیچیدگیوں کو جو کہ بالعموم زبانوں کا خاصہ ہوتی ہیں خارج کر دیا گیا۔ 1970 کی ابتدا تک انڈونیشی لوگوں کی اکثریت نے یہ زبان بولنا شروع کر دی تھی، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گروہوں میں جاوا کی زبان اور دیگر مقامی بولیاں بھی بولتے رہے۔ ریزی ایک باصلاحیت استاد تھا اور اس میں حصہ مزہ بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شوار یا ہسپانوی زبانوں کے مقابلے میں بھاشا ایک آسان زبان تھی۔ ریزی کے پاس ایک اسکوٹر تھا اور اس نے اپنے شہر کے لوگوں سے میرا تعارف کروانے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک دن شام کے وقت وہ کہنے لگا، میں تمہیں انڈونیشیا کا وہ رخ دکھاؤں گا جو تم نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے اسکوٹر پر بٹھایا اور رواں دواں ہو گیا۔ ہم نے بہت سے مناظر دیکھے، پتلی تماشا، روایتی موسیقی، آتش بازی، مداری اور پھیری والے جو دنیا کی ہر چیز بیچتے تھے، ممنوع امریکی کیسٹ سے لے کر نایاب ملکی دستکاری کی اشیاء تک۔ سب سے آخر میں ہم ایک چھوٹے سے کافی ہاؤس میں پہنچے جس میں نوجوان مرد اور عورتوں کا ہجوم تھا۔ ان کے لباس، ہیٹ اور بالوں کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے 1960 کے اواخر میں بیٹلز شو میں ہوا کرتا تھا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ یہاں کا ہر شخص انڈونیشی تھا۔ ایک میز کے گرد بیٹھے لوگوں سے ریزی نے میرا تعارف کروایا اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انگریزی زبان میں ان کی روانی کے درجات مختلف تھے، لیکن وہ سب انگریزی بولتے تھے۔ انڈونیشی بھاشا میں میری ادائیگی کو انہوں نے سراہا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کھل کر زبان کے موضوع پر گفتگو کی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے امریکی ہماری زبان کبھی نہیں سیکھتے۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں یہ وضاحت بھی نہیں کر پایا کہ میں ہی تنہا وہ امریکی یا یورپی کیوں ہوں
جو شہر کے اس حصے میں وارد ہوا ہوں، اگرچہ گولف اور ریکٹ کلب، عالیشان ریسٹورانٹ، سینما اور تھیٹروں اور اعلیٰ درجے کی سپر مارکیٹس میں ہم جیسے بے شمار پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رات تھی جس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ریزی اور اس کے دوستوں نے مجھ سے ایسا سلوک کیا جیسے میں انہی میں سے ایک ہوں۔ ان لوگوں کی ہمراہی میں ہونے کی وجہ سے میں ایک طرح کی خوشحالی کے احساس سے سرشار تھا۔ میں ہر لحاظ سے ان میں گھل مل گیا۔ ان کے شہر، خوراک، موسیقی، لونگ کی خوشبو والے سگریٹ جو ان کی زندگی کا حصہ تھے، ہنسی مذاق، غرض کہ ہر چیز میں ان کا شریک کار تھا۔ ایسا لگا کہ پیس کور کے دن پھر سے لوٹ آئے ہیں۔ میں اپنے آپ پر بڑا حیران ہوا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا کہ میں فرسٹ کلاس میں سفر کیا کروں گا۔ اگر میں ایسا کرتا تو اتنے ملنسار لوگوں سے دور رہتا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی تو ان کی دلچسپی بڑھتی چلی گئی کہ میں ان کے ملک کے بارے میں کس طرح سوچتا ہوں اور اس جنگ کے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں جو میرا ملک ویتنام میں لڑ رہا تھا۔ وہ سب کے سب اس غیر قانونی حملے کی بنا پر بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ میں بھی ان کے احساسات میں ان کا شریک ہوں تو ان کو بڑا سکون ملا۔ جس وقت میں اور ریزی گیسٹ ہاؤس لوٹے تو بہت دیر ہو چکی تھی اور ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ میں نے تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنی دنیا سے روشناس کروایا۔ اس نے بھی میرا شکریہ ادا کیا کہ میں اس کے دوستوں کے ساتھ گھل مل گیا تھا۔ ہم نے آئندہ بھی اس طرح کی محافل میں شریک ہونے کا عہد کیا، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ ریزی اور اس کے دوستوں کے ساتھ میرے اس انوکھے تجربے نے میرے اس شوق کو تیز کر دیا کہ میں مین ٹیم سے علیحدہ رہ کر زیادہ وقت گزاروں۔ اگلے روز میری اور چارلی کی میٹنگ تھی، جس میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں مقامی لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جس قسم کے اعداد و شمار معاشی ترقی کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے کے لیے درکار تھے وہ صرف جکارتا کے سرکاری دفاتر سے ہی مل سکتے تھے۔ ہم دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ مجھے 1 یا 2 ہفتے جکارتا میں گزارنے چاہیے۔ چارلی نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ وقت اپنی مرضی کے مطابق گزار سکوں گا، جکارتا کو اچھی طرح دیکھوں گا اور عالیشان ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں رہائش پذیر ہوں گا۔ جکارتا پہنچنے پر عقدہ کھلا کہ اب میں زندگی کو بالکل مختلف تناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ ریزی اور دوسرے انڈونیشی نوجوانوں کے ساتھ گزری ہوئی رات اور کچھ مقامات کی سیاحت نے میرے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ جکارتا میں ایسا لگا کہ اپنے ہم وطن امریکی کو ایک نئے رنگ میں دیکھ رہا ہوں۔ نوجوان بیگمات کچھ زیادہ خوبصورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے گرد حفاظتی زنجیر اور نچلی منزلوں کی کھڑکیوں کے باہر لگے فولادی سریے، جن پر میں نے پہلے غور نہیں کیا تھا، اب کچھ زیادہ ہی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل کے شاندار ریسٹورانٹ میں کھانا بھی بے کیف تھا۔ یہاں ایک اور چیز بھی میرے سامنے آئی۔ سیاستدانوں اور تاجروں کے ساتھ ملاقاتوں میں احساس ہوا کہ وہ کس قدر باریک بینی والا رویہ میرے ساتھ اپنائے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے اس بات پر چندہ غور نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ میری موجودگی کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ میرا تعارف کراتے ہوئے وہ بالعموم بھاشا کی وہ اصطلاحات استعمال کرتے جو میری لغت کے مطابق تفتیش کار اور راز ٹٹولنے والے کے ہم معنی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ان سے یہ بات چھپائے رکھی کہ میں بھاشا زبان جانتا ہوں۔ میرے مترجم کو بھی اتنا ہی اندازہ تھا کہ میں چند الفاظ کی شد بدھ رکھتا ہوں۔ میں نے ایک بھاشا انگریزی لغت خرید لی تھی۔ جب میں ان سے جدا ہوتا تو اس سے استفادہ کیا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھتا کہ کیا یہ القابات محض زبان کے اتفاقات تھے یا لغت کی غلط تعبیر۔ میں نے کوشش کی کہ اسی طرح یقین کر لوں، لیکن میں نے جوں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، میرا یہ گمان مضبوط ہوتا چلا گیا کہ ان کے لیے میری حیثیت ایک مداخلت کار کی سی ہے۔ میں یہ بھی جان گیا کہ مجھ سے تعاون کرنے کا حکم کہیں اوپر سے آیا ہے اور ان کے پاس اس حکم کی پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ حکم کہاں سے آیا ہوگا، کوئی اعلیٰ سرکاری عہدیدار، بینکر، فوجی جرنل یا امریکی سفارت خانہ۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ اگرچہ وہ مجھے اپنے دفاتر میں مدعو کرتے تھے، چائے پیش کرتے تھے، بردباری کے ساتھ میرے سوالوں کے جواب دیتے تھے اور بظاہر میری موجودگی پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، لیکن زیر سطح کہیں نہ کہیں کینہ اور ناپسندیدگی کے عنصر ضرور موجود تھا۔ جس طریقے سے میرے سوالات کے جوابات ملتے تھے اور جو حقائق بیان کیے جاتے تھے ان کی صحت پر میں حیران رہ جاتا۔ مثلاً میرے لیے ناممکن تھا کہ میں کسی بھی دفتر میں اپنے مترجم کے ساتھ بے دھڑک داخل ہو جاؤں
اور جس شخص کے ساتھ ملنا چاہوں اس سے ملاقات ہو جائے۔ ملاقات کا وقت پیشگی مقرر ہونا ضروری تھا۔ بذات خود یہ طریقہ کار اتنا معیوب بھی نہ تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس میں تکلیف دہ حد تک وقت کا ضیاع تھا۔ ٹیلی فون کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجبوراً پر ہجوم اور پر پیچ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے گھنٹوں لگ جاتے تھے، جبکہ منزل مقصود چند بلاک کے فاصلے پر ہی ہوتی تھی۔ وہاں پہنچنے پر متعدد فارم پر کرنے کے لیے کہا جاتا، پھر ایک مرد سیکریٹری نمودار ہوتا۔ اس کا عام رویہ انتہائی شائستہ ہوتا، جس کے لیے جاوا کے لوگ بہت مشہور ہیں۔ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وہ سوال کرتا کہ مجھے کس قسم کی معلومات درکار ہیں۔ اس سب سے گزرنے کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ ملاقات کا وقت مقرر ہوتا۔ ملاقات کا وقت بلا استثناء چند روز بعد کا ہوتا، اور ملاقات میں صرف اتنا ہی ہوتا کہ پہلے سے تیار شدہ مواد کی ایک فائل تھما دی جاتی۔ صنعت کار اپنے 5 سالہ اور 10 سالہ منصوبے میرے حوالے کر دیتے، جبکہ بینکاروں کے پاس چارٹس اور گرافس موجود تھے۔ سرکاری حکام کا کام اتنا ہی تھا کہ ان منصوبوں کی فہرست مجھے دے دیتے تھے، جن کا خاکہ ان کے ڈرائنگ بورڈ سے بس نکلنے والا تھا، اور جیسے یہ عمل مکمل ہوا تو معاشی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہونے والا تھا۔ تجارت کے کرتا دھرتا اور سرکاری حکام اپنی ملاقاتوں میں جو مواد مجھے دیتے تھے، اس سے یہ تاثر ملتا تھا جیسے جاوا ایسی عظیم و شان معاشی خوشحالی کی دہلیز پر کھڑا ہے کہ شاید ہی کسی ملک نے ایسے مزے لوٹے ہوں۔ مجھے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ملا جس نے اس مفروضے پر شک و شبے کا اظہار کیا ہو یا اس سے ہٹ کر کوئی معلومات فراہم کی ہوں۔ جب میں برنڈنگ واپس لوٹ رہا تھا تو ان تجربات پر غور کرتا رہا۔ کوئی نہ کوئی بات بہت پریشان کن تھی۔ ایسا لگا کہ انڈونیشیا میں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ حقیقت سے زیادہ ایک کھیل تھا۔ یہ تو تاش کے پتوں کا کھیل پوکر تھا، جس میں ہم اپنے پتے چھپا کر رکھتے ہیں۔ بینہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی اس مواد پر یقین کیا جا سکتا تھا جس کا ہم آپس میں تبادلہ کر رہے تھے۔ تاہم یہ کھیل نہایت ہی سنجیدہ تھا، جس کے نتائج دور رس تھے، جو سالوں تک ان لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والے تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔